انڈین میڈیا اتنا احمقانہ ہے کہ انہوں نے فوراً ہی پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا۔ سر یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو پاکستان میں حملوں کی خبر بھی دیتا ہے۔ بلوچستان پر جو حملہ ہوا تھا جعفر ایکسپریس پہ، باقاعدہ اس اکاؤنٹ سے سیلیبریٹ کیا گیا۔ انڈیا میں 400-500 چینل ہیں اور ان 400-500 چینل کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ریٹنگ لینی ہے تو پاکستان کے خلاف بات کرنی ہے۔ تو انڈیا کا ایک امیج عالمی دہشت گرد کے طور پر سامنے آ رہا تھا کہ جی باہر کے ملکوں میں کارروائیاں کر کے لوگوں کو، ان کے شہریوں کو مارتے ہیں۔ انڈیا ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتا ہے، بندے مرواتا ہے اور اس کے سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس لے کے ابھی تک ہمیں ویٹ ہے کہ انڈین گورنمنٹ اس پہ کیا ریئیکشن دیتی ہے، لیکن جو میڈیا کے بس میں ہو تو وہ جنگ ابھی تک چھڑوا بھی چکے ہو۔ فضا میں جو انڈین میڈیا جس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ فضا میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم واسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے، جس میں 27 ٹورسٹ جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ افسوسناک واقعہ ہے جس کی پاکستان مذمت بھی کر چکا ہے، مگر جو ایٹیچیوڈ ہے انڈین میڈیا کا، انڈین حکومت کا، وہ کافی تشویشناک ہے، اور انہوں نے واقعہ ہوتے ہی ٹرینڈ چلانے شروع کر دیے، پاکستان کا ہاتھ، پاکستان ملوث ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کے خلاف ایک گینگ اپ کیا ہے اور پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کا محاذ گرم کیا ہے، اور اپنی حکومت کو اکسا رہے ہیں جیسے کہ وہ حملہ کرے بس پاکستان پہ کسی بھی وقت۔ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے انڈیا پہنچ گئے۔ انڈیا میں اس وقت امریکی وائس پریزیڈنٹ ان کا دورہ تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے یہ کیا گیا ہے، تو پاکستان کی طرف سے یہ اس پہ کیا موقف ہے، کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور یہ پروپیگنڈا جو انڈین میڈیا کر رہا ہے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ وسیم بھائی صاحب دیکھیے، کسی بھی ملک میں، دنیا میں کہیں پہ بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو وہ قابل مذمت ہوتا ہے، کہیں پہ بھی سویلینز کو مارا جائے وہ افسوس کی بات ہوتی ہے۔ ایسے موقعوں پر پاکستان ہمیشہ سے ساری دنیا کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جہاں انسیڈنٹ ہوتا ہے، جہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، وہاں پر آپ مذمت بھی کرتے ہیں اس واقعے کی، اظہار افسوس بھی کرتے ہیں، سویلینز کی زندگی جانے کا غم بھی اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہو گیا جو دو ملکوں کے درمیان نیچرل ہونا چاہیے فارن آفس کے لیول پر، لیکن انڈین میڈیا اتنا احمقانہ ہے کہ انہوں نے فوراً ہی پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا، اور آپ نے درست لفظ استعمال کیا، الزام نہیں لگانا شروع کر دیا۔ یوں لگتا ہے کہ انہوں نے مودی گورنمنٹ کو اکسانا شروع کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس چیز کو بنیاد بنا کر کوئی جنگ، کسی کیفیت جنگ کا سما پیدا ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے عجیب و غریب، مثلا ان کے آپ میڈیا کو دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ ریونج از دا اونلی آپشن، پاکستان کو سبق سکھا دیں گے اور یہ سب کچھ۔ تو یہ وہ ساری کارروائی ہے جو اس میں ہمیں سمجھ آنا چاہیے انڈین میڈیا کی سائیکی۔ انڈیا میں 400-500 چینل ہیں اور ان 400-500 چینل کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ریٹنگ لینی ہے تو پاکستان کے خلاف بات کرنی ہے، پاکستان کے بیشنگ کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ریٹنگ لینے کا۔ تو وہ اس وقت اس پہ لگے ہیں، لیکن وہ بے انتہا احمقانہ طریقے سے پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ کچھ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا بنارس بابا کے نام سے، اور جب انسیڈنٹ ہوتا ہے، جب یہ ہوا پہلگام 3 بجے ہوا کا، ہاں، اس سے 5 منٹ کے اندر اس نے اس واقعے کی مذمت بھی کر دی، اس واقعے کے حوالے سے بات بھی کر دی، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کی انڈین میڈیا کے کچھ لوگ تھے، انڈیا کے اندر کے کچھ لوگ تھے۔ سر یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو پاکستان میں حملوں کی خبر بھی دیتا ہے۔ بلوچستان پر جو حملہ ہوا تھا جعفر ایکسپریس پہ، باقاعدہ اس اکاؤنٹ سے سیلیبریٹ کیا گیا۔ ماضی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں حملے سے پہلے یہ اکاؤنٹ کہتا ہے کہ پاکستان میں حملہ ہونے لگا ہے۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یہ اکاؤنٹ جو ہے، اور یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے ساتھ منسلک، را کے ساتھ منسلک اکاؤنٹ ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے جب یہ اس کا انالیسس کیا گیا اس اکاؤنٹ کا، کہ اس کی ساری ٹویٹس اس طرح کی ہوتی ہیں، اور عام طور پہ پاکستان کے حوالے سے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان میں بلڈ بات ہو، پاکستان میں جب انسیڈنٹ ٹیررزم کا ہوتا ہے تو یہ سیلیبریشن کے ٹویٹس آتے ہیں یہاں سے۔ تو اس اکاؤنٹ سے 5 منٹ کے اندر یہ ٹویٹ آنا،
یہ واقعی میں کافی وہ بات ہے تشویشناک بات ہے، کیونکہ جو سیکورٹی فورسز ہیں انڈیا کی وہ پہنچی ہیں، ان کو بھی 30 منٹ لگے ہیں وہاں پہنچنے میں. 3 بجے واقعہ ہوا، 3:05 پہ انہوں نے پوری تفصیلات کے ساتھ یہ پیش کر دیا، جس سے اس بات کو ہوا ملتی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ کوئنسائڈ کرنے کے لیے کہ جی امریکی صدر آپ کے پاس نائب صدر انڈیا میں پہنچے ہوئے ہیں. آپ جب بھی امریکہ کے کوئی آتے ہیں تو انڈیا میں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو وکٹم ہیں دہشت گردی کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت عالمی سطح پر انڈیا کے بارے میں یہ امیج ہو چکا ہے. امریکہ میں بھی بندے پکڑے گئے ہیں، کینیڈا میں بھی انڈین ایجنسیز کے بندے پکڑے گئے جو کہ سکھوں کو قتل کرنے چاہ رہے تھے کیونکہ جی وہ سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، اور اس حوالے سے کینیڈا نے تو باقاعدہ سفیر کو بھی باہر نکالا تھا. تو انڈیا کا ایک امیج عالمی دہشت گرد کے طور پر سامنے آ رہا تھا کہ جی باہر کے ملکوں میں کاروائیاں کر کے لوگوں کو، ان کے شہریوں کو مارتے ہیں. اب یہ مظلومیت کا وہ کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں، اور یہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہے کہ انہوں فوری طور پہ بتا بھی رہے ہیں، جو ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں، میڈیا تیار بیٹھا تھا پاکستان کے خلاف 1 منٹ سے پہلے. آپ دیکھیں 1 منٹ میں کون سی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، آدھے گھنٹے میں کون سی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. میں دیکھ رہا تھا انڈین ٹوڈے کا پروگرام جس میں انڈین جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سابق جو تعینات کشمیر میں پولیس آفیسر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اینکر ہیں وہ اپنے گلے پھاڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی کرتا دھرتا ہے پاکستان. حالانکہ کوئی کسی تنظیم نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نہیں یہ پاکستان کا، یہ ملٹری لیول کا آپریشن ہے، یہ پاکستان نہیں کیا ہوگا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک فارمولے کے تحت فوری طور پہ ان کا یہ کام ہے کہ بس پاکستان میں. اچھا دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ساری دنیا بھارت کو، انڈیا کو اس وقت قاتل گردانتے ہیں، دہشت گرد گردانتے ہیں. دنیا میں شاید ہی کبھی ایسا واقعہ ہو کہ کینیڈا جیسے بڑے ملک کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ انڈیا ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتا ہے، بندے مرواتا ہے، اور اس کے سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس لے کے آیا. اور یہ بھارت کی دہشت گردی کی کارروائی صرف کینیڈا تک محدود نہیں ہے. یمن میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی بھارت کے حوالے سے یہی الزامات لگے. امریکہ میں دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی بھارت کے حوالے سے یہی الزام لگے. پاکستان بھی ہمیشہ یہی روتا رہتا ہے کہ یہ انڈین دہشت گرد ہے، اور ان کی سوچ میں وہ سب کچھ موجود ہے کہ جو پاکستان کو یا انسانی حقوق کو یا انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں. کینیڈا والا واقعہ ظاہر ہے وہ اپوزیشن تھی کہ سکھوں کا بہت بڑا لیڈر تھا، اس کو مروا دیا. اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. امریکی نائب صدر انڈیا کے دورے پہ تھے، ان کی جو اہلیہ ہے وہ بھارتی نژاد ہے، اور اس حوالے سے ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کو یہ امیج دینے کے لیے کہ ہم قاتل نہیں ہیں، ہم مظلوم ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کسی بھی اعتبار سے مظلوم نہیں ہے، یہ قاتل ہے، قاتل رہے گا. اور فضا میں جو انڈین میڈیا جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ فضا میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور کوئی پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک انڈیا کر سکتا ہے. بالکل جس طرح پہلے انہوں نے کیا تھا، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی. پلوامہ کے بعد انہوں نے الزام لگایا، پھر کیا ہوا آپ دیکھیں. سرجیکل سٹرائک کی بات کرتے ہیں، سرجیکل سٹرائک آسان کام ہے، اور وہ کام جو ہے پہلے ان کو کتنی ناکامی ہوئی ہے. انڈیا نے جب ایئر فورس استعمال کی اور پاکستان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، پے لوڈ گرا کے چلے گئے. بعد میں ان کا جہاز گرا، ان کا پاکستان میں پائلٹ پکڑا گیا، پھر ان کو ہزیمت انٹرنیشنل اٹھانی پڑی، اور پھر بعد میں کیا ہوا، پھر بھی بعد میں آپ نے ٹاکس کر کے بات ختم کی. تو ابھی بھی میرا خیال ہے سینس کو پریویل کرنا چاہیے. یہ 1 منٹ میں دوسرے ملک کو اور پڑوسی کو الزام نہیں دینا چاہیے. پاکستان تو کوشش کر رہا ہے کب سے کہ انڈیا کے ساتھ رابطے بحال ہوں، اور پاکستان، یہ انڈیا ہے جس نے پاکستان میں کرکٹ ٹیم تک نہیں بھیجی تھی. اب دیکھیں وہ جب سے مودی سرکار آئی ہے، وہ انڈیا میں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ یار آپ دیکھیں وہاں پہ روح افزا کے خلاف کیمپین کل سے چل رہی تھی. میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ باقاعدہ ہندو ایکسٹریمسٹ یہ مہم چلا رہے ہیں کہ روح افزا اسلامک دہشت گرد مشروب ہے، اس کو ختم کیا جائے. تو کیونکہ وہاں سینٹیمنٹس بکتے ہیں، اینٹی اسلام اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بکتے ہیں، تو وہ ایک وار مونگرنگ ہو رہی ہے انڈین میڈیا پہ. میرا خیال ہے سینس پریویل کرنی چاہیے. انڈین پرائم منسٹر جی سعودی عرب سے واپس آئے، ایئرپورٹ پہ میٹنگ کی ہے، لیکن اس کے بعد سے ابھی تک انڈین گورنمنٹ کا ریئیکشن نہیں آیا اس طرح کا. ابھی تک ہمیں ویٹ ہے کہ انڈین گورنمنٹ اس پہ کیا ریئیکشن دیتی ہے، لیکن جو میڈیا کے بس میں ہو تو وہ جنگ ابھی تک چھڑوا بھی چکے ہوتے ہیں. اچھا جو انڈین گورنمنٹ یقیناً بہت زیادہ کوشش بھی ہوگی، اس لیے کہ ماضی میں بھی انہوں نے پاکستان میں در اندازی کی کوششیں کی ہیں، اور ہمیشہ ان کو منہ توڑ جواب ملا ہے، انہوں نے منہ کی کھائی ہے. اور اگر وہ کوئی کارروائی کرنے کا سوچتے ہیں تو ان کے دلوں میں بہت زیادہ
خوف ہوگا۔ بالاکوٹ والا واقعہ اور پھر اس کے بعد جس طرح ابھی نندن کو یہاں پر پکڑا گیا تھا، 2 جہاز مارے گئے تھے، تو وہ سارا واقعہ ان کے ذہنوں میں ہوگا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، پاکستان فوج جو ہے نا وہ ان لمحوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے، اور ان کا جذبہ بھی بلند ہے، حوصلہ بھی بلند ہے، وہ بالکل تیار ہوتے ہیں کسی قسم کی در اندازی کے لیے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ اور اگر یہ کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی اختلافات ہیں، یہ ہے، کوئی اور ہے، اگر ایسا موقع آتا ہے تو یاد رکھیے پاکستان کی پوری قوم، سارے عوام، 25 کروڑ لوگ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری روایت ہے۔ ہم ہی وہ لوگ تھے جو سیالکوٹ میں جسموں کے ساتھ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے۔ تو فوج اور عوام ایسا متحد ہوتے ہیں، جب کبھی انڈیا کی طرف سے ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے تو اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ساری عمر ان کو یاد رہے گا۔ اور یہاں پر جو ہمارا دفاع ہے وہ ان کو ناکوں چنے چبوانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ایک اور ہزیمت سے بچنے کے لیے شاید انڈین حکومت ابھی تھوڑی پس و پیش سے کام کر رہی ہے، ورنہ جو انڈین میڈیا چاہ رہا ہے وہ تو فوری طور پہ جنگ کرانا چاہ رہا ہے۔ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس پہ مزید بات ہوتی رہے گی، ہم بھی وی ٹاک پہ کرتے رہیں گے۔ فی الوقت یہاں تک بات ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔